ادویاتی تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی تعیناتی کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور فوری اصلاحات کی اشد ضرورت اس وقت پاکستان کے تعلیمی منظرنامے کا ایک اہم ترین مسئلہ بن چکی ہے، کیونکہ اساتذہ کی بھرتی کے عمل کی شفافیت اور سالمیت اعلیٰ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے اور ایسی پیشہ ورانہ مہارتوں کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے جو قومی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوں۔ اسی تناظر میں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سرکاری اور نجی جامعات میں اساتذہ کی تقرری کے لیے سخت رہنما اصول وضع کیے ہیں تاکہ علمی معیار کو یقینی بنایا جا سکے اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ تاہم ان معیارات کی کھلی خلاف ورزی، جیسا کہ ڈاکٹر ساجد بشیر کی مبینہ غیر قانونی تقرری کے معاملے میں سامنے آیا، ادارے کی ساکھ کو بری طرح متاثر کر رہی ہے اور تعلیمی معیار کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ رپورٹ نظامی بھرتی کی خامیوں کا تفصیلی تجزیہ کرتی ہے اور اس امر پر زور دیتی ہے کہ بددیانت، زائد عمر، ریٹائرڈ اور کرپٹ افسران جیسے ڈاکٹر ساجد بشیر کو فوری طور پر لارڈز کالج آف فارمیسی لاہور کے پرنسپل کے عہدے سے ہٹایا جائے تاکہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل تعلیم اور صحت کے معیار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن اعلیٰ تعلیم کا بنیادی اختیار رکھتا ہے اور زیادہ تر شعبوں میں اساتذہ کی تقرری کے لیے مفصل رہنما اصول فراہم کرتا ہے، جبکہ انجینئرنگ، میڈیکل سائنسز، قانون اور کمپیوٹنگ جیسے تخصصی شعبوں کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے، اور یہ رہنما اصول علمی قابلیت، تحقیقی پیداوار اور پیشہ ورانہ تجربے کی ضروریات بیان کرتے ہیں تاکہ قومی معیار کے مطابق تعلیمی تقرری یقینی بنائی جا سکے۔ نیز کمیشن اسکالرشپ، تحقیقی منصوبوں، معیار کی یقین دہانی اور تعلیمی مراد سے متعلق بھی پالیسیز مرتب کرتا ہے، جن میں امیدوار کے جائزے کے معیار، کم از کم لیکچرر کے اہلیت اور اعلیٰ تحقیقی ڈگریوں کی نگرانی کے تقاضے شامل ہیں، اور یہ اقدامات انسانی وسائل کی ترقی کو مضبوط کرنے اور پاکستان کے سماجی و اقتصادی اہداف کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہیں۔ مگر غیر قانونی تقرری کے پس منظر میں موصول ہونے والی شکایت کے بعد ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو ڈاکٹر ساجد بشیر کی پروفیسر آف فارمیسی کے اعلیٰ عہدے پر تقرری کے معاملے پر شدید تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ معاملہ گورنر پنجاب اور لاہور ہائی کورٹ تک جا پہنچا، جس نے 15 جون 2021 کو دائر کی گئی درخواست پر تحقیقات کے لیے ہدایت جاری کی، اور بعد ازاں 28 اکتوبر 2021 کو جاری کردہ سرکاری احکامات کے تحت گورنر نے یونیورسٹی سنڈیکیٹ کو بھرتی کے عمل کا جائزہ لینے کی ہدایت دی، جس کے نتیجے میں 27 ستمبر 2022 کو سنڈیکیٹ نے کمیٹی تشکیل دی، جس کا باقاعدہ اعلامیہ 7 نومبر 2022 کو جاری ہوا تاکہ مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جا سکے اور کارروائی کی سفارش کی جا سکے، کیونکہ ڈاکٹر ساجد بشیر جو مبینہ طور پر بددیانت، زائد عمر اور کرپٹ افسر رہے ہیں، یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد فروری 2021 سے حالیہ ریٹائرمنٹ تک لارڈز کالج آف فارمیسی لاہور کے پرنسپل کے طور پر تعینات رہے، اور ان کی دوبارہ تقرری باوجود مبینہ بدعنوانیوں کے پاکستان کی تعلیمی اور صحت کے نظام کے لیے خطرہ ثابت ہوئی۔ بھرتی کے عمل کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر آف فارمیسی کے عہدے کا اشتہار 1 نومبر 2009 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا، جس کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2009 مقرر کی گئی تھی، اور ڈاکٹر ساجد بشیر نے درخواست دی اور اہلیت کے معیار کے مطابق مقامی اور غیر ملکی ماہرین کی تشخیص کے بعد ان کی تقرری کے لیے سلیکشن بورڈ نے 20 اور 21 مارچ 2012 کے اجلاس میں سفارش کی، جس کے بعد وائس چانسلر نے 22 مارچ 2012 کو یونیورسٹی آرڈیننس 2002 کی دفعہ 13(3) کے تحت انہیں تعینات کیا، اور سنڈیکیٹ نے 9 جولائی 2012 کو اس کی منظوری دی۔ تاہم ان کی تقرری کو متعدد عملی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے چیلنج کیا گیا، بشمول جانبدار ماہرین کے ذریعے نظام کی چالاکی سے تقرری کروانے کے الزامات۔ اس ضمن میں بھرتی کی خلاف ورزیوں کے مخصوص الزامات میں کئی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں اول اوسلو یونیورسٹی ناروے کے پروفیسر سیویر آرنے سین نے بتایا کہ ڈاکٹر بشیر نے کمیشن کی 15 تحقیقی مقالوں کی شرط پوری نہیں کی اور مختصر رپورٹس یا مواصلات کو قابل قبول نہیں سمجھا گیا، اور ان کی حالیہ اور مجموعی اشاعتیں ناکافی تھیں۔ دوم، ملیشیا کی یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظمی احمد حسالی ڈاکٹر بشیر کی تشخیص کے لیے اہل نہیں تھے، کیونکہ ان کا قبل از درخواست تحقیقی تعاون مفادات کے ٹکراؤ میں شمار ہوتا ہے۔ اور تیسرے، سلیکشن بورڈ کا اجلاس جو 20 مارچ 2012 میں منعقد ہوا، اس میں مناسب کورم نہیں تھا، کیونکہ ڈین آف فارمیسی ڈاکٹر ظہور الحسن جو میٹنگ میں شامل تھے، گورنر کی جانب سے باقاعدہ تعینات نہیں تھے، اور ان کی میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز کے ڈین کی مدت 18 فروری 2012 کو ختم ہو چکی تھی، لہٰذا صرف 4 اراکین کی موجودگی کے ساتھ میٹنگ یونیورسٹی آرڈیننس 2002 کے بنیادی قوانین کے تحت کورم پورا کرنے میں ناکام رہی۔ مزید شواہد میں ڈاکٹر بشیر کی مبینہ شراکت داری شامل ہے، جس میں فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کے لیے ناقص اور استعمال شدہ مشینری کی خریداری شامل تھی، جس نے تعلیمی معیار، تحقیقی صلاحیت اور تربیتی معیار کو متاثر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے دی پردہ پوشی اور ترانت کی بھی کافی دیکھنے میں آئی، کیونکہ یونیورسٹی کی انتظامیہ پر الزامات لگے کہ انہوں نے ڈاکٹر بشیر کی تقرری کی حفاظت کے لیے اہم معلومات چھپائیں، اور اسسٹنٹ رجسٹرار کی 4 نومبر 2021 کی خط و کتابت جو کمیشن کے متعلقہ ڈویژن کو بھیجی گئی، اس پر حقائق کو مسخ کرنے اور ریکارڈ چھپانے کا الزام تھا،
اور گورنر کے احکامات اور ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود یونیورسٹی یہ غیر متسلسل اور گمراہ کن جوابات دیے، جس سے بددیانت افسران جیسے ڈاکٹر بشیر کے لیے احتساب سے بچنے اور بااثر عہدے حاصل کرنے کا رستہ ہموار ہوا۔ اگرچہ اس سلسلے میں سنڈیکیٹ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی، جس میں وائس چانسلرز، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے افسران اور یونیورسٹی کے عہدیداران شامل تھے۔ کمیٹی کو بھرتی کی خلاف ورزی کی تحقیقات اور یونیورسٹی کے قوانین کی تعمیل یقینی بنانے کی ذمہ داری دی گئی، تاہم 6 اکتوبر 2025 تک کمیٹی کی تحقیقات کے بارے میں کوئی عوامی تفصیلات جاری نہیں کی گئی، جو شفافیت کے مسائل اور ایسے کرپٹ افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اثر و رسوخ رکھنے کا خطرہ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ کیس یونیورسٹی کی بھرتی اور معیار کی یقین دہانی کے نظام میں بڑی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے، جہاں انتظامیہ کی شفافیت کی کمی بددیانت افسران کی حفاظت کے لیے جان بوجھ کر پردہ پوشی کا عندیہ دیتی ہے، جبکہ جانبدار ماہرین کا انتخاب جو ڈاکٹر بشیر کے ساتھ پہلے تحقیقی تعاون رکھتا تھا، تشخیصی سالمیت کو متاثر کرتا ہے، جبکہ تحقیقی مقالے اور کورم کی ضروریات میں کمیشن کے رہنما اصولوں کی عدم تعمیل حکمرانی کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، اور ڈاکٹر بشیر کی کارروائیاں بشمول ناقص آلات کی خریداری اور غیر معیاری تدریس فارماسیوٹیکل تعلیم کے لیے نقصان دہ قرار دی گئی ہیں، اور لارڈز کالج آف فارمیسی میں پرنسپل کے طور پر ان کی دوبارہ تقرری باوجود زائد عمر، ریٹائرمنٹ اور مبینہ بدعنوانی کے پاکستان کی تعلیمی اور صحت کے نظام کے لیے خطرہ تھی۔ لہٰذا پاکستان کی تعلیمی اور صحت کے نظام کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کی بھرتی کے عمل کا آزادانہ آڈٹ کر کے خامیوں کی اصلاح کی جائے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نگرانی کو مضبوط کیا جائے تاکہ تقرری کا معیار، ماہرین کی غیر جانبداری اور کورم کی پابندی پر سخت عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ایسے افسران کے لیے احتساب یقینی بنایا جائے جنہوں نے معلومات چھپائیں یا قوانین کی خلاف ورزی کی، اور ایسے بددیانت، زائد عمر اور ریٹائرڈ افسران جیسے ڈاکٹر بشیر کو اثر و رسوخ عہدے حاصل کرنے سے روکا جائے، اور بھرتی کے رہنما اصولوں میں سخت تضاد مفاد کی پالیسی اور اشاعتوں کی آزادانہ تصدیق شامل کی جائے، کیونکہ ڈاکٹر بشیر کو لارڈز کالج آف فارمیسی سے ہٹانا ان کے منفی اثر کو روکنے اور فارماسیوٹیکل تعلیم و صحت کی فراہمی کو محفوظ بنانے کے لیے انتہائی ضروری قدم ہے، اور ڈاکٹر ساجد بشیر کی پروفیسر آف فارمیسی کی غیر قانونی تقرری نے بھرتی اور معیار کی یقین دہانی کے نظام میں سنگین خامیاں ظاہر کی، اور ان کا لارڈز کالج آف فارمیسی میں پرنسپل کے طور پر کردار ایک مبینہ بددیانت، زائد عمر، ریٹائرڈ اور کرپٹ افسر کے طور پر فارماسیوٹیکل تعلیم اور پاکستان کے صحت کے نظام پر منفی اثرات کو ان کی حالیہ ریٹائرمنٹ تک بڑھاتا رہا۔ اس لیے شفاف تحقیقات، سخت پالیسی اصلاحات اور کمیشن کے رہنما اصولوں کی مکمل تعمیل علمی سالمیت کی بحالی کے لیے ناگزیر ہیں، تاکہ ایسے افسران کو ایسے اثر و رسوخ تعلیمی عہدوں پر براجمان ہونے سے روکا جا سکے جو پاکستان کی تعلیمی اور صحت کے نظام کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کلیدی ضرورت ہے۔